جنون لطیفہ۔ بڑا مبارک ہوتا ہے وہ دن جب کوئی نیا خانسامہ گھر میں آئے، اور اس سے بھی زیادہ مبارک وہ دن جب وہ چلا جائے، چونکہ ایسے مبارک دن سال میں کئی بار آتے ہیں اور تلخی کام و دہن کی آزمائش کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے اطمینان کا سانس لینا بقول شاعر صرف دو ہی موقعوں پر نصیب ہوتا ہے، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہنسنا اور کھانا آتا ہے، اسی وجہ سے پچھلے 100 برس سے یہ فن کوئی ترقی نہیں کر سکے۔ ایک دن ہم نے اپنے دوست مرزا عبدالودود بیگ سے شکایتاً کہا کہ اب وہ خانسامہ جو 70 قسم کے پلاؤ پکا سکتے تھے، من حیث الجماعت رفتہ رفتہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ جواب میں انہوں نے بالکل الٹی بات کہی۔ کہنے لگے، خانسامہ وانسامہ غائب نہیں ہو رہے، بلکہ غائب ہو رہا ہے وہ 70 قسم کے پلاؤ کھانے والا طبقہ جو بٹلر اور خانسامہ رکھتا تھا اور اڑد کی دال بھی ڈنر جیکٹ پہن کر کھاتا تھا۔ اب اس وزادار طبقے کے افراد باورچی نوکر رکھنے کے بجائے نکاح ثانی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گیا گزرا باورچی بھی روٹی، کپڑا اور تنخواہ مانگتا ہے، جبکہ منکوحہ فقط روٹی کپڑے پر ہی راضی ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر وہ بیشتر کھانے اور پکانے کے برتن بھی ساتھ لاتی ہے۔ مرزا اکثر کہتے ہیں کہ خود کام کرنا بہت آسان ہے، مگر دوسروں سے کام لینا نہایت دشوار، بلکہ اسی طرح جیسے خود مرنے کے لیے کسی خاص قابلیت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دوسروں کو مرنے پر آمادہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ معمولی سپاہی اور جرنیل میں یہی فرق ہے۔ اب اسے ہماری سخت گیری کہیے یا نااہلی یا کچھ اور، کوئی خانسامہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکتا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہنڈیا اگر شبراتی نے چڑھائی تو بگھار رمضانی نے دیا اور دال بلاکی خانے بانٹی۔ ممکن ہے مذکور صدر حضرات اپنی صفائی میں یہ کہیں کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، لہٰذا ہم تفصیلات سے اعتراض کریں گے، حالانکہ دل ضرور چاہتا ہے کہ ذرا تفصیل کے ساتھ من جملہ دیگر مشکلات کے اس سراسیمگی کو بیان کریں جو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم سے ازروئے حساب یہ دریافت کرنے کو کہا جائے کہ اگر نوکر کی 13 دن کی تنخواہ 30 روپے اور کھانا ہے تو 9 گھنٹے کی تنخواہ بغیر کھانے کی کیا ہوگی؟ ایسے نازک مواقع پر ہم نے سوال کو آسان کرنے کی نیت سے اکثر یہ معقول تجویز پیش کی کہ اس کو پہلے کھانا کھلا دیا جائے، لیکن اول تو وہ اس پر کسی طرح رضامند نہیں ہوتا۔ دوم کھانا تیار ہونے میں ابھی پورا 1.25 گھنٹہ باقی ہے، اور اس سے آپ کو اصولاً اتفاق ہوگا کہ 9 گھنٹے کی اجرت کا حساب 10.5 گھنٹے کے مقابلے میں پھر بھی آسان ہے۔ ہم داد کے خواہاں ہیں نہ انصاف کے طالب، کچھ تو اس اندیشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن سے خستگی کی داد پانے کی توقع ہے وہ ہم سے زیادہ خستہ تیغ ستم نکلیں، اور کچھ اس ڈر سے کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا۔ مقصد سردست ان خانساماؤں کا تعارف کرانا ہے جن کی دامے درمے خدمت کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے لہجے میں کہیں تلخی کی جھلک آئے تو اسے تلخی کام و دہن پر محمول کرتے ہوئے خانساماؤں کو معاف فرمائیں۔ خانسامہ سے عہد وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبدالودود بیگ سے سیکھے۔ یوں تو ان کی صورت ہی ایسی ہے کہ ہر کس و ناقص کا بے اختیار نصیحت کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا دیرینہ باورچی بھی ان سے ابے تبے کر کے باتیں کر رہا ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شرفا میں انداز گفتگو محض مخلص دوستوں کے ساتھ روا ہے۔
جوہلا سے ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے مرزا کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جان بوجھ کر اس کو اتنا منہ زور اور بدتمیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا اس کی کہیں اور گزر نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن ہوئے ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کی تلاش میں آ نکلا اور آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابق خانساماؤں کے پتے دریافت کیے، نیز یہ کہ آخری خانسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ اندیا بھی لینے کی کوشش کی کہ ہم ہفتے میں کتنی دفعہ باہر مدعو ہوتے ہیں اور باورچی خانے میں چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ ایک شرط انہوں نے یہ بھی لگائی کہ اگر آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں پہاڑ پر جائیں گے تو پہلے عوضی مالک پیش کرنا پڑے گا۔ کافی رد و کد کے بعد ہمیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہم میں وہی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں جو ہم ان میں ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ آنکھ مچولی ختم ہوئی اور کام کے اوقات کا سوال آیا تو ہم نے کہا کہ اصولاً ہمیں محنتی آدمی پسند ہیں۔ خود بیگم صاحبہ صبح 5 بجے سے رات کے 10 بجے تک گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی ہیں۔ کہنے لگے، صاحب ان کی بات چھوڑیے، وہ گھر کی مالک ہیں، میں تو نوکر ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ برتن نہیں مانجوں گا، جھاڑو نہیں دوں گا، اسٹرے صاف نہیں کروں گا، میز نہیں لگاؤں گا، دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا، پھر کیا کرو گے؟ یہ تو آپ بتائیے، کام آپ کو لینا ہے، میں تو تابع دار ہوں۔ جب سب باتیں حسب منشا ضرورت ہماری منشا ان کی طے ہو گئی تو ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بھائی سودا سلف لانے کے لیے فی الحال کوئی علیحدہ نوکر نہیں ہے، اس لیے کچھ دن تمہیں سودا بھی لانا پڑے گا، تنخواہ طے کر لو۔ فرمایا، جناب تنخواہ کی فکر نہ کیجیے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کم تنخواہ میں بھی خوش رہوں گا۔ پھر بھی کہنے لگے 75 روپے ماہوار ہوگی، لیکن اگر سودا بھی مجھے کو لانا پڑا تو 40 روپے ہوگی۔ ان کے بعد ایک ڈھنگ کا خانسامہ آیا مگر بے حد دماغدار معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے اس کا پانی اتارنے کی غرض سے پوچھا، مغلئی اور انگریزی کھانے آتے ہیں؟ ہر قسم کا کھانا پکا سکتا ہوں۔ حضور کا کس علاقے سے تعلق تھا؟ ہم نے صحیح بتا دیا۔ جھوم ہی تو گئے۔ کہنے لگے، میں بھی 1 سال ادھر کاٹ چکا ہوں، وہاں کے باجرے کی کھچڑی تو دور دور تک دھوم ہے۔ مزید جرح کی ہم میں تاب نہ تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے ہاں ملازم رکھ لیا۔ دوسرے دن پوڈنگ بناتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میں نے 12 سال انگریزوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اس لیے بیٹھ کر چولہا نہیں جھونکوں گا۔ مجبوراً کھڑے ہو کر پکانے کا چولہا بنوایا۔ ان کے بعد خانسامہ آیا، اس نے کہا کہ میں چپاتیاں بیٹھ کر پکاؤں گا، مگر برادی کی انگیٹھی پر، چنانچہ لوہے کی انگیٹھی بنوائی۔ تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنوانا پڑا۔ چوتھے کے مطالبے پر مٹی کے تیل سے جلنے والا چولہا خریدا، اور 5واں خانسامہ اتنے سارے چولہے دیکھ کر ہی بھاگ گیا۔ اس ظالم کا نام یاد نہیں آ رہا، البتہ صورت اور خد و خال اب تک یاد ہے۔ ابتدائی ملازمت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا، بلکہ پابندی سے ملاگری ہوٹل میں اکڑو بیٹھ کر 2 پیسے کی چٹپٹی دال اور 1 آنے کی تندوری روٹی کھاتا ہے۔ آخر ایک دن ہم سے رہا نہ گیا اور ہم نے ذرا سختی سے ٹوکا کہ گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تنک کر بولا، صاحب ہاتھ بیچا ہے، زبان نہیں بیچی۔ اس نے نہایت مختصر مگر غیر مبہم الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ اگر اسے اپنے ہاتھ کا پکا کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا تو وہ فوراً استعفیٰ دے دے گا۔ اس کے رویے سے ہمیں بھی شبہ ہونے لگا کہ وہ واقعی خراب کھانا پکاتا ہے۔ نیز ہم اس منطقی نتیجے پر پہنچے کہ دوزخ میں گنہگار عورتوں کو ان کے اپنے پکائے ہوئے سالن زبردستی کھلائے جائیں گے۔ اسی طرح ریڈیو والوں کو فرشتے آتشی گرز مار مار کر انہی کے نشر کیے ہوئے پروگراموں کے ریکارڈ سنائیں گے۔ ہم کھانے کے شوقین ہیں، خوشامد کے بھوکے نہیں۔ گو کہ اس سے انکار نہیں کہ اپنی تعریف سن کر ہمیں بھی اپنا بنیان تنگ معلوم ہونے لگتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ توقع نہیں کی کہ باورچی کھانا پکانے کے بجائے ہمارے گن گاتا ہے، لیکن
اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ 24 گھنٹے اپنے مرحوم اور سابق آقاؤں کا کلمہ پڑھتا رہے، جبکہ اس توصیف کا اصل مقصد ہمیں جلانا اور ان خوبیوں کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہیں۔ اکثر اوقات بے تحاشا جی چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی مرحوم ہوتے تاکہ ہمارا ذکر بھی اتنے ہی پیار سے ہوتا۔ بعض نہایت قابل خانساماؤں کو محض اس دور اندیشی کی بنا پر علیحدہ کرنا پڑا کہ آئندہ وہ کسی اور کا نمک کھا کر ہمارے حق میں پروپیگنڈا کرتے رہیں۔ جو شخص بھی آتا ہے یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے سابق آقا نے اسے سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا۔ یہاں یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ اصولی طور پر ہم خود بھی ہمیشہ دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ریزگاری ضرور گن لیتے ہیں۔ ایک خانسامہ نے ہمیں مطلع کیا کہ اس کا پچھلا صاحب کس قدر شریف آدمی تھا کہ ٹھیک سے گالی تک نہیں دے سکتا تھا۔ ہم نے جل کر کہا، پھر تم نے نوکری کیوں چھوڑی؟ تڑپ کر بولے، کون کہتا ہے کہ خدا بخش نے نوکری چھوڑی؟ قصہ دراصل یہ ہے کہ میری 5 مہینے کی تنخواہ چڑھ گئی تھی، اور اب آپ سے کیا پردہ۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے گھر کا خرچ بھی میں ردی اخبار اور بیئر کی خالی بوتلیں بیچ کر چلا رہا تھا۔ انہوں نے کبھی حساب نہیں مانگا۔ پھر انہوں نے ایک دن میری صورت دیکھ کر کہا کہ خدا بخش تم بہت تھک گئے ہو، 2 دن کی چھٹی کرو اور اپنی صحت بناؤ۔ 2 دن بعد جب میں صحت بنا کر لوٹا تو گھر خالی پایا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ تمہارا صاحب تو پرسوں ہی سارا سامان باندھ کر کہیں اور چلا گیا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد اس نمک حلال نے ہم سے پیشگی تنخواہ مانگی تاکہ اپنے سابق آقا کے مکان کا کرایہ ادا کر سکے۔ گزشتہ سال ہمارے حال پر رحم کھا کر ایک کرم فرما نے ایک تجربہ کار خانسامہ بھیجا جو ہر علاقے کے کھانا پکانا جانتا تھا۔ ہم نے کہا، بھائی اور تو سب ٹھیک ہے، مگر تم 7 مہینے میں 10 ملازمتیں چھوڑ چکے ہو، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے، صاحب آج کل وفادار مالک کہاں ملتا ہے۔ اس ستم ایجاد کی بدولت برصغیر کے ہر خطے بلکہ ہر تحصیل کے کھانے کی خوبیاں اس ہیچمدہ پمبا دہا کے دسترخوان پر سمٹ کر آ گئیں۔ مثلاً دوپہر کے کھانے پر دیکھا کہ شوربے میں مسلم کیری ہچکولے لے رہی ہے اور سالن اس قدر ترش ہے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اور اگر بند ہوں تو پٹ سے کھل جائیں۔ پوچھا تو انہوں نے آگہی بخشی کہ دکن میں روسا کھٹا سالن کھاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہی رہ گئے کہ اللہ جانے بقیہ لوگ کیا کھاتے ہوں گے۔ اسی دن شام کو ہم نے گھبرا کر پوچھا کہ دال میں پرانے جوتوں کی بو کیوں آ رہی ہے۔ جواب میں انہوں نے ایک دھواں دھار تقریر کی جس کا لب لباب یہ تھا کہ مارواڑی سیٹھوں کے پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا راز ہینگ میں مزمل ہے۔ اور دوسرے دن جب ہم نے دریافت کیا کہ بندے خدا یہ چپاتی ہے یا دسترخوان، تو ہنس کر بولے کہ وطن مالوف میں روٹی کے حدود و اربع یہی ہوتے ہیں۔ آخر کئی فاقوں کے بعد ایک دن ہم نے بنظر حوصلہ افزائی کہا، آج تم نے چاولوں کا اچار بہت اچھا بنایا ہے۔ دہکتے ہوئے توے سے بیڑی سلگاتے ہوئے بولے، بندہ پروری ہے، کاٹھیا واڑی پلاؤ میں قورمے کے مسالے پڑتے ہیں۔ خوب، مگر یہ قورمے کا مزہ تو نہیں، وہاں قورمے میں اچار کا مسالہ ڈالتے ہیں۔ پھر ایک دن شام کے کھانے پر مرزا نے ناک سکیڑ کر کہا، میاں کیا کھیر میں کھٹملوں کا بگھار دیا ہے؟ سفید دیوار پر کوئلے سے سودے کا حساب لکھتے ہوئے حقارت سے بولے، آپ کو معلوم نہیں شاہان اودھ لگی ہوئی پھیرنی کھاتے تھے؟ مگر تم نے دیکھا کیا انجام ہوا اودھ کی سلطنت کا؟ مختصر یہ کہ 1.5 مہینے تک وہ صبح و شام ہمارے ناپخت ذوق و ذائقہ کو سنوارتا اور مشروبات و معقولات سے وسیع المشربی کا درس دیتا رہا۔ آخر میں مرزا کو شبہ ہو چلا تھا کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے جو سالن کے ذریعے صوبائی غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے۔